اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے مقدس نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر قوت رکھنے والا، ہر چیز پہ نگاہ رکھنے والا، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں توفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا بیان سننا، سنانا، عمل کرنا، عمل کروانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بہت زیادہ خوشیاں، رحمتوں اور برکتوں کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام دعائیں، تمام حاجات اور مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جس کے اوپر ہم لوگوں نے کام کرنا ہے، وہ ہے کہ بندہ دائرہ اسلام کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی صورت میں کیسا ہوتا ہے اور سیرت میں کیسا ہوتا ہے، اس بارے میں آج بات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اس بیان کو صحیح معنی سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ سچ اور حق پر چلنے کی، ایمانداری قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام دعاؤں، تمام خواہشات اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت رحمتوں سے نوازے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جب بندہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کی صورت اور سیرت کیسی ہوتی ہے؟ جب بندہ دائرہ اسلام سے باہر جاتا ہے تو اس کی صورت بڑی اعلیٰ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اعلیٰ صورت بن جاتی ہے۔ اس کو اتنی خوشیاں ملتی ہیں، اس کو اتنی لذت ملتی ہے، اتنا چین ملتا ہے، اسے ہر چیز مل رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ تھک جاتا ہے تو پھر رو پڑتا ہے۔ پھر جب رو پڑتا ہے تو رونے کی وجہ سے جو اس کی پہلے والی سیرت ہوتی ہے، جو خراب ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ پاک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ رونے لگتا ہے تو اس کے گناہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنا وہ روتا جاتا ہے اتنے اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے گناہ بالکل تھوڑے رہ جاتے ہیں تو پھر جا کر اللہ پاک اسے توبہ کا موقع دیتا ہے۔ اس سے پہلے اس کو توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ جب تک اس کے گناہ کم نہیں ہوتے تب تک وہ توبہ کی طرف نہیں آ سکتا۔ توبہ کی طرف وہ تب آئے گا جب وہ ذلت، رسوائی، مصیبت، آفت ساری چیزیں برداشت کر لیتا ہے، اپنے اندر ان ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ رو پڑتا ہے، آ کے جھک جاتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں، میں بڑی محنت، بڑی کوشش، بڑی ہمت لگا کے میں نہیں کچھ کر سکا، میں واقعی رہ گیا ہوں، تو وہ لمحہ ہوتا ہے اس انسان کے توبہ کی قبولیت کا۔ اور اس کی توبہ اس ٹائم اس کو موقع ملتا ہے جب اس کے گناہوں کی مقدار اس کی اچھائیوں سے، جو اس نے نیکیاں کر رکھی ہوتی ہیں، ان سے کم ہو جاتی ہے۔ جب وہ اس صورت میں آتا ہے تو پھر اس بندے کی جو صورت ہوتی ہے وہ بڑی بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ صورت بکھری ہوئی ہوتی ہے لیکن سیرت اعلیٰ بن جاتی ہے۔ جب سیرت اس کی اعلیٰ بنتی ہے تو اس انسان کے دل کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے۔ سیرت کا تعلق اس کی صورت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سیرت اس کی زندگی سے ہوتا ہے، اور صورت کا تعلق اس کی شکل و صورت سے ہوتا ہے، شکل سے ہوتا ہے، جسم کے ایک حصے سے ہوتا ہے۔ لیکن جب لوگ اس کی سیرت پر غور کرتے ہیں تو اس کا چاہے جسم جیسے کا جیسا ہے، اس انسان کا تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ خاص کر اللہ سے خوف رکھنے والے لوگ،
ہی اس کی سیرت کو پڑھیں گے، اور دنیا دار، مطلبی، خواہش پرست، عیاش پرست، ایسے لوگ اس کی صورت کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ اچھا یا برا ہے۔ لیکن جب اس کی سیرت کو دیکھیں گے تو سیرت کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے اس کے اوپر کتنا فضل کیا، کتنا فضل کیا۔ جب آپ صورت دیکھیں گے تو صورت میں آپ کو مرجھایا ہوا نظر آئے گا، وہ اس لیے کہ وہ انسان اپنے اوپر سے بڑے بڑے وزن اٹھا کے آئے، اپنے اوپر اس نے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی بڑی آفتوں کا اس نے سامنا کیا ہے۔ اب اس کی جو جسمانی قوت ہے، اب جو اس کے اندر کی قوت ہے، وہ اتنی نہیں ہے کہ اب وہ کسی اور ظلم کو، کسی اور تکلیف کو اپنے اندر برداشت کر سکے، کیونکہ اس کی جو حالت ہے وہ بہت زیادہ بکھر چکی ہے۔ جب اس کی صورت بکھر جاتی ہے تو اس کے بعد وہ انسان توبہ کی طرف آتا ہے نا، تو جب اس کی یہ عالم ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر زیادہ وزن اللہ پاک نہیں ڈالتا، بلکہ تھوڑا تھوڑا ہی اسے ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر کے فوراً بڑے بڑے ذکر کرنے شروع کر دے تو یہ بھی اس کی غلطی ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ابھی انٹر ہوا ہے، داخل ہوا ہے، اور ابھی اس نے آہستہ آہستہ سے خود کو بلڈ کرنا ہے۔ ایسے سمجھنا وہ آج پیدا ہوا ہے، ایسے سمجھنا اس نے کہ آج وہ میچیور ہوا ہے، آج اس نے اپنی لائف کو نئے سرے سے شروع کرنا ہے۔ جب وہ اس طریقے سے چلے گا تو پھر وہ آہستہ آہستہ سے ہر چیز کو ٹھیک کرنے کی طرف بڑھے گا۔ اگر وہ ساری چیزیں اکٹھی ایک پل میں لگا لیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا اس کے اوپر نئی مصیبت، نئی تکلیف پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ آرام آرام سے آتا ہے، قدم قدم چلتا ہے، آہستہ آہستہ سے آتا ہے، تو وہ چیز اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ جب لوگ صورت کی طرف جاتے ہیں تو صورت والے کے پاس سوائے شیطان کے، سوائے نفاست سے اور کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ صورت والے کو اپنی شکل پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اسے اپنی ڈگری پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اسے اپنی امپورٹنس پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ لیکن سیرت والے کی شکل اگر اچھی نہیں ہوگی تو کوئی اس کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جب ایسے واقعات درپیش آتے ہیں تو پھر اللہ پاک کی طرف سے تمام روئے زمین کے جتنے بھی لوگ ایسی حالت کے اندر چلے جاتے ہیں تو اللہ پاک کی ان کے اوپر گرفت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب گرفت آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس ٹائم ہم سب کی، جتنے نیک لوگ ہوتے ہیں، جتنے برے لوگ ہوتے ہیں، نیکوں کی دعائیں بھی بالکل قبول ہونا رک جاتی ہیں۔ ان کی بھی دعائیں، چاہے وہ 1000 بار دعا کروا لیں، لوگ جتنی کوشش کر لیں، جو کچھ کر لیں، لیکن ان کی دعا بھی اس بندے کے حق میں قبول نہیں ہوتی جس کے اندر یہ فالٹ ہے، جو صورت کو دیکھتا ہے، سیرت نہیں دیکھتا۔ جب وہ ایسی فارمیٹ کے اندر آتا ہے تو پھر اس بندے کی تمام دعاؤں کے اندر پہلے سے اثر چلا جاتا ہے، اور جب وہ کس سے دعا کرواتا ہے پھر بھی اثر نہیں آتا، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ یہ اس کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ اور وہ شخص ہے کہ جو صرف انسان کی صورت دیکھتا ہے، اس کی اندرون نہیں دیکھتا کہ اندر سے وہ کتنا اچھا ہے۔ باہر سے تو وہ جیسے کا جیسا ہے، لیکن اندر سے وہ کتنا اچھا ہے۔ اللہ کو تو اندر والا جو اچھا ہے وہی پسند ہے، باہر والے کو اس نے کیا کرنا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے پڑھے ہیں، غیر مسلم پڑھے ہیں، ہر کوئی پڑھا ہے، تو وہ کتنی اچھی صورت والے ہیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا وہ جنت نہیں جائے گا، جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ تو ان کی دنیا ہی ہے عیش و عشرت، یہی کچھ ہے۔ جب یہ وقت گزر جائے گا، جب وہ چلے جائیں گے آگے، تو پھر ان کے اوپر وہی جہان ہے، وہی آگ ہے، وہی چیزیں ہیں جو ان کو پیش آئیں گی۔ جب سیرت کو دیکھا جاتا ہے تو سیرت کے اندر انسان کو پہچان ہوتی ہے کہ وہ کون ہے اور کیوں آیا ہے، کیا کرتا ہے، کیا اسے کرنا ہے، کس کی طرف پھر کے جانا ہے۔ جب وہ سیرت کے اوپر دیکھے گا، اگر صورت دیکھے گا تو وہ پھر اپنے آپ کو دنیا کے اندر انوالو کرے گا، پھر آگے بڑھے گا، کہے گا کہ اس کا چہرہ اچھا ہے، اس کی شکل اچھی ہے، وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، میں بھی ایسا بنوں، میں بھی ایسا بنوں۔ پھر اس انسان کا رب سے ناطہ ٹوٹ جائے گا اور دنیا کے ساتھ، ایک شیطان کے ساتھ اس کا ناطہ جڑ جائے گا،
اور وہ خود کو خوبصورت کرتا 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 مرنے تک چلا جائے گا۔ جب وہ ایسے حالات میں جاتا ہے تو وہ انسان پھر اپنی معافی سے بھی دور چلا جاتا ہے، اور جب اس کے اندر اللہ اور اس کے حبیب کا خوف ہوتا ہے، ان کی پہچان ہوتی ہے، ان کی قدر ہوتی ہے، تو وہ انسان صورت نہیں دیکھتا، سیرت دیکھتا ہے۔ اور جتنے لوگ سیرت دیکھتے ہیں تو اس کائنات کے اندر کامیاب وہی لوگ ہیں۔ اب اگر میں اگر کسی کی صورت دیکھوں تو مجھے اچھا لگے، اور اگر سیرت دیکھوں اچھا نہ لگے تو میں اسے پسند کر لوں، تو یہ بات غلط ہے، کیونکہ پہلی ہے اندر کے بعد باہر ہے۔ جو بندہ باہر سے وائٹ نظر آتا ہے اس کو اندر سے بھی دیکھو، اندر سے بھی وائٹ ہے۔ جو بندہ اندر سے وائٹ ہے لیکن باہر سے کالا ہے تو وہ کالا تو پسند ہے لیکن اندر کا کالا پسند نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ اگر ایمان والوں کو ڈھونڈیں گے، ان کے ساتھ جڑیں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کو پہچانیں گے، تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا یہ حسن، ہماری یہ چاہت، ہمارا یہ نام، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، بلکہ کامیاب ہے تو یہ شخص ہے کہ جس نے ہمیں ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ رب نے اس کے اوپر فضل کیا ہے، رب نے اس کے اوپر رحمت کی ہے۔ جب ہم ایسے بن نہیں سکے تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے ایسی صورت بنا کے، کیا کرنا ہے ہم نے نئے نئے کپڑے پہن کے، نئی نئی اپنی پرسنالٹی بنا کے، جب ہم اتنے نکارہ ہیں، جب ہم اس بندے کی قوت کو بھی نہیں پہنچ سکے تو کیا کرنا ہے ہم نے اتنے بڑے سے بڑا بن کے۔ تو یہ آج کا عنوان تھا۔ اللہ پاک آپ سب کو اس عنوان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو حق اور سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کا ساتھ دینے کی توفیق عطا کرے۔